بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے فرعون حکمرانوں کے بارے میں ایک فیچر رکھتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ فرعون صرف ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ فرعونوں کا سلسلہ تھا۔ ایک بادشاہ، دوسرا بادشاہ، تیسرا بادشاہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بادشاہ کی طرف سے، جس فرعون کی طرف سے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی، وہ فرعونوں کے اسی سلسلے سے تعلق رکھتا تھا، اور پھر اللہ نے اسی کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ملاحظہ کیجئے فرعون دور کے فرعونوں کے بارے میں یہ خصوصی تحریر۔ فرعون کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ شاید کسی مخصوص عالم حکمران کا نام ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دراصل جیسے زمانہ قدیم میں روس کے بادشاہ کو زار، ایرانی بادشاہوں کو کسریٰ، چینی بادشاہوں کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا کرتے تھے، عین اسی طرح مصری بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ انہیں فرعون کیوں کہا جاتا تھا؟ فرعون کو اہل مصر فارا اوہ کہتے تھے۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں، اور اوہ کے معنی بلندی یا اونچائی کے ہیں، گویا اس کے معنی عظیم محل یا بادشاہ کے ہیں۔ اسی مناسبت سے زمانہ قدیم میں مصر کے بادشاہوں کے لیے فرعون کا لقب روایت پا گیا۔ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولاد ہیں۔ قرآن پاک میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعے میں آیا ہے۔ فرعون کا تکبر، رونت اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائیں تو اس نے نہایت ڈٹائی سے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے تسلط سے آزادی دلائی اور حضرت موسیٰ کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے جزیرہ نمائے سینا کی طرف پیش قدمی کی، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ 3000 قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے عہد تک 31 کے لگ بھگ فرعون مصر گزر چکے ہیں۔ یہ مصر پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا، جو 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا فرعون ہیکسوس مصب بن ریان عمالقہ کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب ہی کی ایک شاخ ہے۔ یہ بعد میں آپ کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء کی سرزمین پر چلے گئے تھے۔ یہ سرزمین تاریخی کتب میں جبرون، مکفیلا اور نابلس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تورات میں یہ جگہ فرائیم کے نام سے درج ہے، جسے زمانہ قدیم میں شکیم کہتے تھے۔ یہ تمام علاقے فلسطین میں ہی واقع ہیں۔ دریافت شدہ پتھر کے کتبوں کے مطابق حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون رامسیس دوم کا بیٹا منفتح تھا، جس کا دور حکومت 1292 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1225 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ ایک مصری محقق احمد یوسف افندی کے ایک مضمون کا خلاصہ قصص الانبیاء میں عبد الوہاب نجار نے نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو یہ فرعونہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا، اور فرعون کا نام ابابی الاول تھا۔ ان کال کی معلومات عزیز مصر فوتیفار کے مقبرے میں دریافت ہونے والے پتھر کتبے سے ملی۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں، بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں داخل ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ رامسیس دوم تھا۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ اس کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور اسی کی آغوش میں پرورش پائی تھی۔ رامسیس دوم شاہ سیتی کا بیٹا تھا۔ اس نے 67 سال حکومت کی۔ اس کی عمر 110 سال تھی۔ اس نے اپنے بیٹے منفتح کو امور مملکت سونپ دیے۔ منفتح اس کی 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر پر تھا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی ایک تحقیق میں لکھتے ہیں، مصر میں خدائیوں کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر میں ہوا، اور فرعون کی لاش کی تصدیق 1907 میں ایک انگریز سر گرافٹن اسمتھ نے کرائی۔ مزید وضاحت مولانا سید ابوالعلا مودودی کے اس تجزیے سے ہوتی ہے۔ برٹانیکا کے مضمون میں ممی کا ذکر ہے کہ 1907 میں ایک انگریز ماہر علم و تشریح سر گرافٹن ایلیٹ اسمتھ نے ممیوں کو کھول کر دیکھا۔ ان کے حنوط کی
تحقیق شروع کی اور 44 ممیوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ گولڈنگ لکھتا ہے 1907 میں اسمتھ کو منفتح کی لاش ملی۔ جب یہ پٹیاں کھولی گئیں تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو کسی اور ممی کے جسم پر نہیں تھی۔ گولڈنگ یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ فرعون بحیرہ کلزم میں غرق ہوا تھا۔ آگے چل کر گولڈنگ لکھتا ہے کہ جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر ایک پہاڑی ہے جسے مقامی لوگ جبل فرعون کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے نیچے ایک غار میں نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جسے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں۔ سینہ بسینہ روایت کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر فرعون کی لاش ملی تھی۔ قرآن کریم نے تو 1500 سال پہلے ہی اس واقعے کے بارے میں بتلا دیا تھا جس کی تائید و توثیق آج کا محقق کر رہا ہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو لوگوں کو اس کی موت کا یقین آیا۔ تب اللہ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے اس کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا۔ پھر سب نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا۔ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ یہ تحریر تھی خاور نیازی کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔